اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت قریب آ جائے گا یا سکڑ جائے گا، علم کم ہو جائے، فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے، بخیلی ڈال دی جائے گی اور حرج بڑھ جائے گا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرج کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتل ہی قتل۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4255۔ جناب مسلم بن ابو بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنہ ہوگا، اس میں لیٹا ہوا آدمی بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا اور بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے کی نسبت بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹوں میں چلا جائے، اور جس کی بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں میں چلا جائے، اور جس کی کھیتی ہو وہ اپنے زمین میں چلا جائے۔ کہا کہ جس کے پاس ان میں سے کچھ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی تلوار لے اور اس کی دھار کو پتھر پر مارے اور کند کر دے، اور پھر جہاں تک ہو سکے فتنے میں شریک ہونے سے بچنے کی کوشش کرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4256۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے کہ اگر کوئی فتنہ پرور میرے گھر میں داخل ہو جائے اور مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹی کی مانند ہو جانا۔ اور یزید بن خالد نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ، اگر تو نے میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4257۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آگے گھٹا دھوپ اندھیری رات کی مانند فتنے ہیں، آدمی ان میں صبح کو مومن، شام کو کافر، اور شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ بیٹھا ہوا ان میں کھڑے ہونے والے کی نسبت بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا، یعنی ان میں کسی طرح سے کوئی حصہ نہ لینا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4262۔ حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، بلا شبہ انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، اور جو ان میں مبتلا کیا گیا پھر اس نے صبر کیا تو اس کا کیا کہنا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4263۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں، مشکلاتوں اور پریشانیوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔